جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف نوکیلی جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں۔ اے امیر المومنین، ایسے راستے پر آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر کے راستے سے گزر جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ذالک التقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ شہوت کے فتنے بھی ہیں، شیطان کے فندے بھی ہیں، عورت کا فتنہ بھی آپ کے سامنے، شراب کے ٹھیکے بھی آپ کے سامنے، زنا کے اڈے بھی آپ کے سامنے، انٹرنیٹ پر گندگی کا طوفان بھی آپ کے سامنے، بے حیا عورتیں اپنے اڈے کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ گناہ کرنا آپ کے لیے آسان بن چکا ہے، مگر ایسے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ فتنے کا دور ہے میرے بھائی، اور یہ فتنے کوئی نئے نہیں ہیں، ان فتنوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی تمہارے گھروں کے اندر پہنچ جاتا ہے، اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے، طرح طرح کے فتنے تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے اوپر، فتنے آج گھر تک پہنچ گئے۔ کل تک جو کام گھر کے باہر ہوتا تھا آج گھر کے اندر ہو رہا ہے، کل تک جو کام گھر کے لڑکے کرتے تھے آج لڑکیاں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے پہنچ جائیں گے جیسے پانی کے قطرے پہنچ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فتنوں کے دور میں ہم کریں تو کیا کریں؟ دوسری حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی۔ آپ نے فرمایا ان قریب بہت سارے فتنے ہونے والے ہیں، ان فتنوں میں جو انسان بیٹھا رہے گا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا رہے گا، اور جو کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چلتا ہوگا، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بچ سکتا ہے اپنے آپ کو بچا لے۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، بچنا امپاسبل تو نہیں کہہ سکتے، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، اسمبھو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مشکل ضرور ہوگا۔ جب فتنوں کا دور آ جائے تو جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج میری پوری تقریر آپ ہی کے اوپر ہونے والی ہے۔ میں نوجوانوں کی 10 بڑی بیماریاں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن میں کون سی بیماری بتاؤں گا؟ میں یہاں جسم کی بیماریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، وہ حکیم جی بتائیں گے، وہ وید جی بتائیں گے۔ میں تو وہ بیماریاں بتاؤں گا جو آپ کے دین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہیں، آپ کی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں، آپ کو امت کے لیے خطرناک بنا رہی ہیں۔ 10 بڑی بڑی برائیاں، 10 بڑی بڑی بیماریاں بیان کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں۔ نوجوانوں کے اندر سب سے پہلی برائی، سب سے پہلی بیماری، ہمارے نوجوان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ کل کٹیہار میں میرا پروگرام تھا، ایک نوجوان لڑکا، اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، پڑھا لکھا کالج کا، اس کو 5 منٹ کا موقع دیا گیا، وہ تقریر کرنے کے لیے آیا۔ اس نے تقریر میں کہا کہ آج سیمانچل کے علاقے میں کٹیہار سے لے کر کے فاروق گنج تک، سپول تک آج بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں۔ اتنے سارے جلسوں میں مدرسے کی بات تو ہو رہی ہے، اسکول کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
ہم مدرسے پر مدرسہ کھول رہے ہیں، اسکول ہم نہیں کھول رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے جج نہیں بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے آئی ایس آفیسر نہیں بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے آئی پی ایس آفیسر نہیں بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے سائنٹسٹ نہیں بن رہے ہیں۔ پھر اس نوجوان لڑکے نے اپنی تقریر میں 5 منٹ کی تقریر میں یہ بھی کہا کہ مسلمانوں، ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، مجھے وہ آیت تو یاد نہیں ہے۔ وہ لڑکا کہہ رہا ہے مجھے تو وہ آیت یاد نہیں ہے، مگر اس میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے فوراً بعد میری تقریر تھی۔ اس لڑکے کا نام سمیر ال تھا۔ میں نے کہا سمیر ال بھائی، قرآن کی وہ پہلی آیت جس میں پڑھنے کا ذکر ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں؟ کیونکہ آپ اسکول میں پڑھے۔ میں نے کہا مسلمان کو آئی پی ایس آفیسر بھی بننا چاہیے، مسلمان کو جج بھی بننا چاہیے، مسلمان کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، مسلمان کو انجینئر بھی بننا چاہیے، مسلمان کو وکیل بھی بننا چاہیے، مگر آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، ساری ڈگریاں آپ کو مل جائیں، مگر آپ کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تو میں ایسی تعلیم کو کوئی تعلیم نہیں سمجھتا ہوں۔ دنیا کی تعلیم آپ حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا، مگر دنیا کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ اسلام کو بھول جائیں۔ میں نے کہا ہم بھی چاہتے ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، مگر وہ ایسے ڈاکٹر بنے کہ جب وہ ہاسپٹل کھولے تو ان کا مقصد مریضوں کو لوٹنا نہ ہو۔ وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، وہ ایمان والے ڈاکٹر بنے، وہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ڈاکٹر بنے، وہ مخلص ڈاکٹر بنے، وہ سماج کی سیوا کرنے والے ڈاکٹر بنے۔ جب مریض کا علاج کریں تو مریض کے گلے کی تعویذ بھی نکلوا دیں، جب مریض کا علاج کریں تو مریض کا عقیدہ بھی صحیح کر دیں۔ ہم ایسے ڈاکٹر چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے آئی پی ایس آفیسر بھی بنے، ہمارے بچے داروغہ بھی بنے، ہمارے بچے پولیس بھی بنے، لیکن جب پولیس کے اندر وہ بھرتی ہو جائیں اور ان کو رشوت دی جائے تو وہ رشوت کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیں جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے فوج میں بھی جائیں، آرمی میں جائیں، اور جب فوج کے اندر شراب کا پیالہ ان کو پیش کیا جائے تو وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے نبی نے شراب کو منع کیا ہے، شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں پڑھنے کا ذکر ہے، مگر پوری آیت آپ پڑھیے، اس میں صرف پڑھنے کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھ کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے آپ کی ایجوکیشن کی اسٹارٹنگ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ آپ جو شکشا حاصل کریں، آپ جو ایجوکیشن حاصل کریں، آپ جو تعلیم حاصل کریں وہ اللہ کے نام سے شروع ہونی چاہیے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں ہے، تو آپ کی تعلیم بیکار ہے میرے پیارے ساتھی، بیکار ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تم کو اللہ نہ بھولے، تم کو اسلام نہ بھولے، تم کو ایمان نہ بھولے۔ ابھی آج کل خبریں سن رہے ہیں آپ، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کے بہار کے ایک صاحب اسی چمپارن کے اندر کوئی بہت بڑا ہمارے ہندو بھائیوں کا مندر بن رہا ہے، اس مندر کے لیے انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کی اپنی زمین وقف کر دی، 2.5 کروڑ کی زمین انہوں نے گرانٹ کر دی، دے دی۔ بڑا نام کما رہے ہیں وہ، بڑا ان کا فوٹو آ رہا ہے، بڑے ان کی تصویریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک اور خبر آئی کہ ایک مسلمان نے کئی کنٹل کا گھنٹہ ایک مندر کے لیے پیش کر دیا، میڈیا والے پہ